اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ محترم خواتین و حضرات، آج کی ہماری ویڈیو بہت اہم موضوع پر مشتمل ہے، جس میں ہم قیامت کی نشانیوں کے بارے میں جانیں گے۔ قیامت کا مطلب بعد میں آنے والے کے ہیں، چونکہ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بہت سی احادیث اور اسلامی کتابوں میں بہت سے واقعات کا ذکر کیا گیا ہے، جن کا اگر تفصیل سے مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ قیامت کی بہت سی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں اور چند ایک رہتی ہیں۔ ایک زندہ مثال ذکر کر کے اپنی گفتگو کو مزید جاودانی بخشتا ہوں کہ حال ہی میں UAE میں ایک واقعہ پیش آیا، جس میں ایک مندر کا افتتاح کیا گیا ہے، جسے علماء کرام UAE میں بنے اس مندر کو قیامت کی نشانی کے ساتھ منسلک کر رہے ہیں۔ اس مندر کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے سچا ہونے کے حوالے سے دیکھا جا رہا ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب قبائل کے بت پرستی میں مبتلا ہونے کی پیشین گوئی فرمائی تھی۔ حدیث کے مفہوم کے مطابق نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ عرب کے کچھ قبائل مشرکین کے ساتھ مل کر بتوں کی عبادت نہ کرنے لگیں۔ یاد رہے کہ کچھ روز پہلے بھارتی وزیر اعظم نے ابو ظہبی میں بنائے گئے اس مندر کی افتتاحی تقریب کے موقع پر عرب شیخوں میں سے بھارتی وزیر اعظم کے ساتھ نہ صرف مندر کی فتح کی تقریب میں شرکت کی، بلکہ جدت پسند عربوں نے پوجا پاٹ میں بھی حصہ لیا۔ اس واقعے کی تصویر جب مسلمانوں کی نظروں میں آئی تو مسلمانوں میں غصے کی لہر پھیل گئی اور اس پر شدید احتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ افسوس کی بات ہے کہ جن بتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے توڑا تھا، آج انہی بتوں کو دوبارہ عرب کی پاک سرزمین پر لایا جا رہا ہے۔ اور قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ کافر مندر کے گرد پھر سے چکر لگائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کی بڑی نشانی تسبیح کے دانوں کی طرح ہیں، جب تسبیح ٹوٹتی ہے تو وہ دانے بکھر جاتے ہیں۔ قیامت کی بڑی نشانی کون سی ہیں؟ ان میں دجال کا خروج، دنیا جب سے بنی ہے سب سے خوفناک وبال، قیامت تک دجال سے بڑا خطرناک نہ تو آیا ہے اور نہ آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج اور ماجوج، ان کے قبیلے کا کسی کو علم نہیں کہ کہاں ہے، اور ان کو حضرت ذوالقرنین نے اللہ کی مدد سے قید کیا تھا۔ اس کے بعد دھواں جو پوری ہی زمین پر پھیل جائے گا، جسے قرآن میں الدخان کہا گیا ہے۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا یہ سب سے بڑی نشانی ہوگی، اور اس کے بعد روایت کے مطابق توبہ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، کیونکہ یہ ایک بالکل واضح نشانی ہوگی۔ دابۃ الارض ایک ایسا جانور ہوگا جو زمین سے نکلے گا، وہ ہر انسان کی پیشانی پر نشان لگائے گا۔ اس کے بعد ایک ایسی آگ جو یمن میں لگے گی اور لوگوں کو ہانکتی ہوئی مشرق کی طرف لے جائے گی۔ یہ نشانیاں کس ترتیب میں ظاہر ہوں گی، یہ اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ کچھ لوگ سورج کا مغرب سے نکلنے کو پہلی نشانی کہتے ہیں، اور کچھ لوگ دجال کے ظاہر ہونے کو پہلی نشانی کہتے ہیں۔ بہرحال جو چیز زمین پر سب سے پہلے تبدیلی پیدا کرے گی، وہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہی ہو سکتا ہے۔ اور دجال، جس کے بارے میں کئی احادیث ہیں، جن کا مفہوم ہے کہ دجال 40 روز میں دنیا کا چکر لگائے گا۔ احادیث کے مطابق 40 دنوں میں سے ایک دن ایسا ہوگا جو 1 سال کے برابر ہوگا، ایک دن ایسا ہوگا جو 1 مہینے کے برابر ہوگا، ایک دن ایسا ہوگا جو 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ دجال 1 آنکھ والا ہوگا اور اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، جس کو پڑھنے کے لیے پڑھنا لکھنا ضروری نہیں ہوگا، اس کے لیے صرف ایمان کا ہونا ہی کافی ہوگا، اور یہ ایمان پڑھے لکھے یا ان پڑھ اور بے زبانوں کے اختلافات کو ختم کر دے گا۔ مکہ اور مدینہ کے علاوہ دجال دنیا کے ہر مقام تک جائے گا۔ اس کی جنت ہوگی اور ایک جہنم ہوگی، جبکہ تحقیقات اس کی جہنم جنت اور اس کی جنت جہنم ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی
اس زمانے کو پائے تو آنکھیں بند کر کے اس کی آگ میں کود جانا، وہاں ٹھنڈا پانی ہوگا۔ دجال بہت طاقتور ہوگا، لیکن دوستو وہ ایسا طاقتور فتنہ ہوگا کہ وہ تمام لوگ جن کا ایمان کمزور ہوگا اس کی طرف کھینچے جائیں گے اور اس کی باتوں کو اپنا لیں گے، ان پر عمل کریں گے، لیکن وہ سب جھوٹ ہوگا، اور جھوٹ چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو ایک دن کھلتا ضرور ہے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے قتل ہوگا، اور یہ واقعہ فلسطین میں بابل کے مقام پر پیش آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فجر کی نماز کے وقت دمشق کی ایک مسجد میں نازل ہوں گے، ان کے ہاتھ فرشتوں کے پروں پر ہوں گے، نماز کا وقت ہو چکا ہوگا، اور مسلمان حضرت امام مہدی کی امامت میں نماز ادا کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر پیچھے ہٹنا چاہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فخر امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک امتی کی حیثیت سے حضرت امام مہدی کی امامت میں عام انسانوں کے ساتھ نماز ادا کریں گے۔ اس کے بعد واقعات میں دجال سے جنگ ہے، اور اس کے قتل کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام امت مسلمہ کو لے کر کوہ طور پر روانہ ہوں گے۔ یاجوج ماجوج تعداد میں اتنے زیادہ ہوں گے کہ زمین کا سارا پانی ہی پی جائیں گے، لوگ ان سے بھاگیں گے، اور پھر جب وہ سمجھیں گے کہ انہوں نے تمام لوگوں کو ختم کر دیا تو وہ اپنے تیر آسمان کی طرف چلانا شروع کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے تیروں کو خون آلود کر کے واپس بھیجے گا، وہ خوش ہو کر کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو ختم کر دیا ہے، اب آسمان والوں پر بھی ہم نے غلبہ حاصل کر لیا ہے۔ پھر مسلمان دعا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرما کر یاجوج ماجوج پر عذاب بھیجے گا، ایسا عذاب جو کیڑوں کی شکل میں ان کے جسموں میں داخل ہوگا اور ان کو مار دے گا، اور روئے زمین پر کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں ان کی لاشیں موجود نہ ہوں۔ وہ تعداد میں اتنے زیادہ ہوں گے کہ ساری زمین ان کی لاشوں سے پر ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دعا فرمائیں گے، اور اس پر اللہ تعالیٰ بارش فرما کر پوری زمین کو صاف ستھرا فرما دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے بھائی کی طرح رہیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ کر ختم کر دیں گے، اور اس طرح وہ شرک جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر ہو رہا ہوگا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد خنزیر کا خاتمہ ہوگا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب ایک بار پھر سے زمین پر قتل قائم ہو رہا ہوگا۔ اس دور میں اسلام کے علاوہ تمام دیگر مذاہب کا خاتمہ کر دیا جائے گا، صرف اسلام باقی رہے گا۔ مسلم شریف کی تو حدیث ہے کہ ایک میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر 40 برس رہیں گے، اور ایک میں ہے کہ 7 برس تک زمین پر رہیں گے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ 40 برس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زمین پر مکمل زندگی کا وقت ہے، جس میں سے 33 برس گزر چکے ہیں، اور باقی 7 برس قیامت سے قبل گزاریں گے، اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ اس کے بعد ملک شام سے ایک ایسی ہوا چلے گی جس میں ہر ایمان والے کی جان نکال دی جائے گی۔ کسی کے دل میں اگر ذرا بھر بھی ایمان ہوا تو اس کو موت ہو جائے گی۔ اس کے بعد مشرکین اور کافر باقی ہوں گے، اور قیامت انہی لوگوں پر قائم ہوگی۔ اس کے بعد 3 بڑے زلزلے ہوں گے جو زمین کے مختلف حصوں میں آئیں گے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، اور ایک جزیرۃ العرب میں، اور ان کی حالت ایسی ہوگی کہ زمین کا سارا نقشہ بالکل مٹ جائے گا۔ یوں سمجھیں کہ ایسا سلسلہ ہوگا، مغرب صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا، اور اس کے بعد دھواں جس کا دخان قرآن میں ذکر ہے اٹھے گا جو لوگوں کو گھیر لے گا۔ یہ دردناک عذاب ہوگا، ماننے والوں کے لیے ایک نشانی ہوگی، اور نہ ماننے والوں کے لیے ایک دردناک عذاب ہوگا۔ اس کے بعد سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یہ ایک بہت لمبی رات ہوگی۔ متقی اور پرہیزگار لوگ رات کو تہجد کے لیے جاگیں گے، نوافل ادا کریں گے اور سو جائیں گے، پھر جاگیں گے، پھر نفل پڑھیں گے اور پھر سو جائیں گے، لیکن دن طلوع نہ ہوگا۔ جیسے سو کر اٹھیں گے، نفل پڑھیں گے اور سوچیں گے کہ فجر کا وقت ہونے والا ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہیں ہوگا، تب وہ سمجھیں گے کہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ پھر سورج طلوع ہوگا، لیکن سب کچھ تبدیل ہو چکا ہوگا، کیونکہ مشرق کی بجائے مغرب سے سورج نکلے گا۔ توبہ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے،
ایک واضح نشانی آسمان پر پوری آب و تاب سے چمک رہی ہوگی۔ قرآن کریم کے تمام حروف آسمان پر اٹھا لیے جائیں گے، صرف اور صرف سادہ کاغذ رہ جائیں گے۔ لوگ توبہ کرنا چاہیں گے، اب بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ پھر ایک ایسا جانور ہوگا جو مومن اور کافرین کو الگ الگ نشانی دکھائے گا، لوگوں سے بات کرے گا۔ اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا اور ایک ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے ایک مومن کے چہرے پر نشان لگائے گا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر سے ایک کافر کے چہرے پر نشان لگائے گا۔ روایت میں ہے کہ لوگ ایک ساتھ کھائیں گے اور ایک دوسرے کو یا کافر کہہ کر بلائیں گے۔ اس کے بعد ایک زبردست آگ ہوگی جو یمن سے لگے گی اور لوگوں کو ہانکتی ہوئی مشرق کی طرف لے جائے گی۔ لوگ آگے آگے ہوں گے اور آگ ان کے پیچھے پیچھے، جو رہ جائیں گے وہ جل جائیں گے۔ اور یمن میں کئی آتش فشاؤں کے پہاڑ موجود ہیں، خیال یہی کیا جاتا ہے کہ یہیں سے آگ نکلے گی۔ اور میدان حشر کے بارے میں اختلاف ہے، بعض لوگ عرفات کے میدان کو بھی کہا جاتا ہے کہ جب شام، اردن، لبنان اور فلسطین کے مقام کی طرف بھی اشارہ ہے، یہی بیت المقدس بھی ہے۔ اور کئی احادیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام کو یعنی بیت المقدس اور فلسطین کی تعریف فرمائی ہے۔ مسلمان عالم یہیں پر مسلسل مصروف جہاد ہیں، تمام بڑی جنگیں یہیں ہوئی ہیں اور یہ دنیا کا واحد حصہ ہے جہاں روز اول سے جہاد جاری ہے، اور یہیں پر دجال اور یہودیوں کا خاتمہ بھی ہوگا۔ اور اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیو کو لائک اور شیئر